نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 21 کی رات ہے، یعنی 20واں روزہ تھا اور رات 21 کی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس لیلۃ القدر میں جاننے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ کتنا انعام و اکرام عطا کرتے ہیں، وہ یاد رکھیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینے سے بھی زیادہ اللہ نے رکھا ہے۔ 1000 دن، 1000 ہفتے، 1000 مہینے صرف نہیں، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اب یہ اللہ کتنا عطا فرمائے گا، یہ اللہ اپنی عطا کے مطابق عطا کرے گا۔ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر، حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا مسلمان بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں اپنی عطا کے مطابق بندے کو خود عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ کی عطا کی تو انتہائی کوئی نہیں، اللہ کتنا عطا کرے گا یہ اللہ کے خزانے میں میرے بھائی کیا شدہ ہے۔ اور یہاں پر لیلۃ القدر کا اجر و ثواب اللہ نے فرمایا 1000 مہینے سے بھی زیادہ۔ اب زیادہ کتنا ہے، اللہ کی عطا کتنی ہے، یہ اللہ ہی جانے۔ جتنا زیادہ بندے کی عبادت میں اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، یاد رکھیے کہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو انعام و اکرام عطا فرمائیں گے۔ تو یہ طاق راتیں، 21 کی رات آج پہلی رات ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ 27 کی رات ہی ہوتی ہے۔ یہ تعجب صبح درس کے موقع میں بھی فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ خیمے سے باہر تشریف لائے، صحابہ کو اکٹھا کیا اور جو ہے فرمایا کہ میں نے تمہیں تعجب بتانا تھا کہ لیلۃ القدر کی تمہاری زندگی میں جب بھی یہ رات آئے گی یہ لیلۃ القدر ہوگی، وہ 21 تھی یا 23 تھی یا 25 تھی یا 27 تھی یا 29 تھی، ایک رات متعین تھی۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ باہر دو مسلمان جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے جھگڑا جو ہے یہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس تعین کو واپس اپنے پاس بلا لیا، مجھ سے اٹھا لیا۔ اب لہذا کیا حکم فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ فرمایا اب اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرا۔ اب یہ 5 راتوں میں سے آج پہلی رات ہے جو 21 کی ہے، کچھ علامات حضور علیہ السلام نے بتلا دی۔ فرمایا کہ یہ رات تمہاری زندگی میں 5 راتوں میں تلاش کرو، اس رات کی علامتیں یہ ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے یہ رات روشن اور چمکدار ہوگی، جس میں زیادہ اندھیرا نہیں ہوگا۔ ہے تو دیکھیے مہینے کا آخری ایام ہوتے ہیں، یہ چاند کے حساب سے آخری ایام ہوتے ہیں، اندھیرا تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ روشن چمکدار ہوگی اور صبح کو جو سورج نکلے گا فرمایا کہ وہ بغیر شعاؤں کے نکلے گا۔ تیسری علامت فرمایا کہ اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی۔ یہ 3 علامتیں جو زیادہ بڑی علامات ہیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے خود ارشاد فرمایا۔ باقی فضائل اس کے کیا ہیں؟ وہ تنزل الملائکۃ والروح، مسلمان بندہ جب عبادت میں مشغول ہوتا ہے فرمایا اس رات میں یہ ضرور یقیناً واقعہ ہے کہ اللہ رحمت کے فرشتوں کو دنیا میں نازل فرماتا ہے۔
اس رات میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس رات میں نزول نہیں ہوتا۔ جب کلام مجید بیان کر رہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ کے امر سے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، فرمایا یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، یہ رحمتوں کا نزول بھی، فرشتوں کا نزول بھی، اور فجر تک اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جو بندہ عبادت میں مشغول ہوگا، یاد رکھیے فرشتے جا کے واپس اللہ کے پاس، اللہ تو جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، لیکن فرشتوں کو فخر کے طور پر اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتہ فرمائے گا یا اللہ یہ فلاں بندہ فلاں عبادت میں تھا، فلاں بندہ تجھ سے مانگ رہا تھا، کیا مانگ رہا تھا؟ معافی مانگ رہا تھا، رزق مانگ رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا، نفل میں مشغول تھا، دعا میں مشغول تھا، یہ فلاں فلاں عبادت میں مشغول تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی بخشش کا اعلان کرا۔ اور یہ واقعہ ہر رات رمضان کی ویسے بھی قیمتی ہے، اور پھر لیلۃ القدر آ جائے تو ایسا سمجھیے کہ سونے پہ سہاگا ہوگا، اور زیادہ انعام و اکرام کی رات آ گئی۔ تو اس لیے میرے بھائی ان 5 راتوں میں جاگ کر، یہ ضروری نہیں کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے صرف وہی اس رات میں جاگے، باقی کوئی نہ جاگے، اپنے اپنے گھروں میں بھی جاگ سکتے ہیں، مسجد میں بھی آ کر جاگ سکتے ہیں، مسجد میں آ کر عبادت کریں، گھر میں رہ کر نوافل کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کچھ وقت ذکر و اذکار میں گزاریں، کچھ تنہائی میں اللہ سے مانگنے میں گزاریں۔ آج دعاؤں کا اہتمام ہمارے اندر بڑا کم ہو گیا، تو دعا جتنی ہو سکتی اپنے اللہ سے مانگے۔ اللہ نے دیکھیے نا قرآن کا نقشہ کھینچا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے، کس لیے؟ تاکہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ آگے پھر پورے رمضان کے مسائل ہیں، ایام معدودات سے لے کے مکمل آیت مبارکہ کے اندر، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے مانگنے کا بھی حکم فرمایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس سے آگے پھر رمضان کے مسائل شروع ہو گئے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ تو درمیان میں اللہ مانگنے کا حکم کیوں کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اللہ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں۔ ابھی اللہ دعا مانگنے کا حکم کر رہا ہے، اپنی ذات سے معافی مانگنے کا حکم کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ میری ذات پر ایمان رکھیں کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، مجھ سے نا امید مت ہو۔ اور بھی بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی جتنا ہو سکے اپنے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔ بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی دعا کیا مانگ رہی جی، بس دل صاف ہونا چاہیے، دعا مانگنے کا کی فائدہ جی؟ یہ حدیث مبارکہ اور کلام مجید کی آیت مبارکہ میرے بھائی ویسے نہیں ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اسی لیے فرمایا دعا کے ذریعے سے اللہ انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں بیچارے نعوذ باللہ دعا مانگتے ہی نہیں، فرض نماز کے بعد مانگتے وہ بھی نہیں مانگتے، ویسے بھی نہیں مانگتے، آگے پیچھے بھی نہیں مانگتے، اور نعوذ باللہ کئی لوگوں کا ایسا عقیدہ بن چکا ہے کہ دعا کیا مانگنے کی، بس عبادت کر لو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جو اشارے کر رہے ہیں، رمضان کے مسائل میں بھی مانگنے کا حکم فرما رہے ہیں، ویسے بھی مانگنے کا حکم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، اور جو ہے فرمایا دعا کے ذریعے اللہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی فقیر کو، اور جو ہے وہ کسی حاجت مند کو آپ اس کی کوئی مدد کر دیتے ہیں، وہ دعا کر دیتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، صحابہ کے دور کے واقعات، اللہ کے نبی کے دور کے واقعات، وہ کوئی دعا اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، وہ یعنی نیک بندہ، حاجت مند بھی ہو، نیک بھی ہو۔ آج کل تو ہمارے فقیر پیشہ ورانہ جو ہے وہ پھر رہے ہیں نا،
تو دعا جو زبان سے نکلتی ہے اللہ اس کے ذریعے سے دینے والے کی تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے. اس کی عمر میں برکت ہو گئی، رزق میں برکت ہو گئی، اور کسی چیز میں برکت ہو گئی، کاروبار میں برکت ہو گئی. یہ بے شمار واقعات ہیں. تو اس لیے میرے بھائی یہ راتیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص راتیں عطا فرمائی ہیں. گزشتہ امتوں کو یہ ایک ایک رات ایسی فضیلت والی عطا نہیں کی، صرف اس امت محمدیہ کو عطا کی. اور دوسرا موقع پھر دیکھیے یہ رات بھی فضیلت والی ہے، دن بھی فضیلت والے ہیں، ہر رات فضیلت والی ہے. تاک رات تو زیادہ فضیلت والی ہے اپنے شرع میں، دوسری راتیں بھی فضیلت والی ہیں. اور پھر دوسرا آخری حدیث مبارکہ ذکر کر کے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندہ جب کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اختتام کا موقع ہوتا ہے، وہ چاہے اکیلا تلاوت کرے، چاہے الف لام میم سے خود تلاوت کرنا شروع کرے اور کلام مجید ختم کرے، اس وقت اپنے اللہ سے دعا مانگے، یا تراویح کے اندر ہو اس کے اختتام کے موقع پر دعا مانگے، یا انسان قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، قرآن سیکھنا شروع کرتا ہے اور قرآن پاک مکمل حفظ کر لیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس موقع پر ہو، کوئی بھی موقع ہو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اس موقع پر دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرنے والے تو آگے پیچھے بھی ہیں، لیکن یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیے بڑی خوشی کی بات ہے اس بچے نے جو ہے اپنے عزیز و اقارب کو 4-5 بندوں کو جو ہے وہ قرآن سنایا، ناغہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی ہر حافظ کو جو بھی حفظ کرے، ہماری دعا ہے پوری زندگی کلام مجید کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے موڑ دنیا میں آتے ہیں، انسان دنیا داری میں لگ جاتا ہے، کاروبار میں لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے، رمضان میں تراویح سنانا بھی چھوڑ دیتا ہے، آہستہ آہستہ قرآن سینے سے نکل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس غفلت سے میری آپ کی ہر ایک مسلمان کی زبانی جتنا بھی آتا ہے اس غفلت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور خصوصاً جو حفاظ کا نام ہے اللہ ان کی اس بھولنے سے جو ہے وہ نسیان سے حفاظت فرمائے، پوری زندگی اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرآن جب انسان دنیا میں لگتا ہے نا سینے سے اتنی جلدی نکل جاتا ہے جیسے ایک اونٹ رسی سے بندھا ہوا ہو، ہم اس کی رسی کو کھول دیں تو جیسے اونٹ بدک کے بھاگتا ہے پھر انسانوں سے کئی انسانوں سے پکڑا نہیں جاتا، ایسے فرمایا جب یہ دل سے سینے سے نکل جاتا ہے پھر دوبارہ یاد نہیں آتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر حفاظ کو سینے میں محفوظ رکھنے کی، پوری زندگی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کلام مجید کو یاد کرنا ویسے تو جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، حفظ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن حافظ جب نیت کر لیتا ہے اللہ سارے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور جب یہ یاد ہو جاتا ہے، حفظ ہو جاتا ہے، تو یاد کرنا سمجھو کہ وہ حفظ کرنا آسان ہے، لیکن پوری زندگی سنبھالنا اس کو بڑا مشکل ہے. بعض دیکھیں کہ 5 سال تک یاد رہا پھر دنیا میں لگا بھول گیا، کسی کو 10 سال تک یاد رہا پھر بھول گیا، کسی کو 15 سال تک یاد رہا بھول گیا. تو میرے بھائی یہ تعلق قائم رکھنا کلام مجید سے ضروری ہے. اگر تعلق ختم کر دیا، کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا، زبانی بھی کبھی نہیں پڑھا، تو پھر یاد رکھیے یہ سینے سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. یہ مبارک موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو پوری زندگی اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں پر دیکھیے 4-5 بندوں کو اپنے عزیز و اقارب کو سنایا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ہم مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر جہاں پہ چند بندے جو ہے وہ موجود ہوں. یہ کس لیے؟ یہ صرف میرے بھائی بخشش کے بہانے ہیں. انسان بھی دیکھیے سوچتا ہے کہ ایسی جگہ پر جاؤں شاید کسی کی وجہ سے ہماری بخشش کا فیصلہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. مسلمان کو جب بخشتا ہے تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اسی لیے ایسی راتیں شارٹ کٹ اللہ نے عطا کی. اب 1000 مہینے کون سجدے کے اندر سر رکھ کے اللہ سے مانگتا رہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اس ایک رات میں چند گھنٹے عبادت کر کے یہ اس سے افضل بن جائے. یہ صرف اس امت محمدیہ کو اللہ نے عطا دیا، ورنہ گزشتہ قومیں ایسی گزری ہیں 3,000 سال ساری زندگی عبادت میں گزار دی.
جب صحابہ کے سامنے یہ واقعہ ہے نا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ 3,000 سال، ہماری عمر تو 100 سال بڑی مشکل ہے، ہم تو ساری زندگی میں سجدے میں پڑے رہے، ان کے ایک جو ہے وہ تھوڑی سی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں، پھر آگے جواب دے رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، گھبراؤ نہیں۔ حضور علیہ السلام پر وحی آئی، صحابہ کو یہ پیغام سنایا، فرمایا گھبراؤ نہیں، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے، تم ان کی عبادت کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی راتیں جو زندگی میں نصیب ہوتی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی عبادت کی جاگ تک جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند راتیں ہیں، اور ویسے بھی چند ایام باقی ہیں، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے کے اندر کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کا۔ باقی جو 20 دن گزر چکے ہیں، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے روزے رکھ کے جسم کے اعضاء سے ہوئی، کبھی زبان سے ہوگی، کبھی کانوں سے ہوگی، کبھی جو ہے وہ جسم کے اعضاء سے ہو گئی، اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کریں۔ تو یہ مبارک موقع ہے، اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ مختصر جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ دعا ہوگی۔ سارے ساتھی جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے اس دعا کے اندر جو ہے وہ شریک ہوں، اس نیت سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو کلام مجید فرقان حمید کا یہ تراویح کے اندر سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، ہم مسلمانوں کے اندر اور مسلمان جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر، پورے رمضان کے اندر ہر جگہ پر حفاظ کرام جو ہے وہ قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے قرآن سنانے کو قبول کرے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہر لفظ پر جو اللہ نے نیکی متعین کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ درج فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے ساتھی جو ہے وہ دعا کریں اور 3 دفعہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس میں جو ہے وہ دیکھیں کلام مجید کا اختتام ہے، اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھاتا ہے۔ اجر و ثواب 3 مرتبہ جیسے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پوری تلاوت کا اجر و ثواب ہے، پورے قرآن کی تلاوت کا، اور جو ہے یہ ویسے بھی جو ہے آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، سورہ اخلاص کا مطلب 3 مرتبہ پڑھ کے آگے پیچھے اپنے مرحومین کو مغفرہ کریں۔ یہ ہمارا جو ہے ان کے لیے حق ہے، دنیا کے اندر ہم زندہ ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، 3 دفعہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالفرقان الحميد اللهم ارحمنا بالفرقان الحميد اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصبر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم يا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين
یا فعال لما یرید، یا الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، مبارک موقع ہے، کلام مجید فرقان حمید کے اختتام کا موقع ہے، یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ جو ابھی سورہ اخلاص کی تلاوت کی گئی، بچے نے جو نماز تراویح کے اندر پورا کلام مجید فرقان حمید سنایا، سب سے پہلے توفتاً ہدیۃً اس کا اجر و ثواب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے بعد جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرما۔ انبیاء کے بعد تمام تر صحابہ کرام، صحابیات، آل رسول، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روح کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، فقہاء، محدثین، مجتہدین، بزرگان دین کی روح کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اس کے بعد خصوصی طور پر اس بچے کے دادا حاجی محمد نور صاحب اور جتنے بھی اعزاء و اقربا، ہم سب کے جتنے بھی میرے والد محترم یہاں پر جتنے نمازی بیٹھے ہیں، ان کے جو بڑے والدین، آباء و اجداد، اولاد، چھوٹے بڑے جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہر ایک کی روح کو اس تلاوت کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس کے بعد پوری امت محمدیہ سے جتنے بھی مسلمان جا چکے ہیں، ہر ایک کی روح کو اس تلاوت کا اجر و ثواب عطا فرما۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سے جو مسلمان رخصت ہوئے ان کو بھی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہر ایک کی بخشش کا فیصلہ فرما، ہر ایک کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جہنم کے گڑھوں سے محفوظ فرما۔ ویسے بھی ماہ رمضان میں تو نے رمضان المبارک کے مہینے میں یا اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، جنت کے دروازوں کو کھلا چھوڑا ہے۔ یا الہ العالمین ان تمام مرحومین کے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ اگر کوئی عذاب میں مبتلا ہو یا اللہ جہنم کے دروازے ویسے بھی بند ہیں، یا اللہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ختم فرما اور نعمتوں والی زندگی میسر فرما۔ یا الہ العالمین اس بچے کے کلام مجید فرقان حمید کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو والدین نے، عزیز و اقارب نے سنا، یا اللہ ان کا سننا بھی قبول و منظور فرما۔ جو کمی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ یقیناً زبر زیر کی، پیش کی، مد کی، شد کی، یا الہ العالمین کچھ معانی کے بگڑنے کی، یا اللہ کچھ تلفظ کے یا اللہ ادائیگی میں یقیناً غلطیاں ہوئی ہوں گی، یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما، اور یا اللہ اس بچے کے پڑھنے کو قبول و منظور فرما۔ پوری زندگی کے لیے سینے میں کلام مجید فرقان حمید کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں رہتے ہوئے عقل سلیم عطا فرما، دین پر زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ جتنی زندگی کائنات میں باقی ہے ایمان والی، اعمال والی عطا فرما۔ جب بھی ہماری موت آئے، جب دنیا سے جائیں، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ آخری ایام ہے ماہ رمضان کے، آخری ایام کی قدر کرتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں۔ یا الہ العالمین رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس آخری عشرے میں تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ذکر فرمائی، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ کہ اللہ ہم جو تیرے دربار میں بیٹھ کر تجھ سے مانگتے ہیں، کہ اللہ جہنم سے ہمیں بھی آزادی عطا فرما، اپنے عذاب سے یا اللہ ہمیں حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یقیناً ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، جیسے تو نے کلام مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی جن کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یا اللہ یقیناً ہمارے گناہ اتنے ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یا اللہ مبارک موقع پر تم سے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیری رحمت کی طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمت والا معاملہ فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے ہی در سے مانگنا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
یا اللہ ہم خسارے والوں میں سے بن جائیں گے۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اپنے نفس کی خواہشات کو بڑا تسلیم کیا، یا اللہ اس کے کہنے پہ گناہ کیے۔ آج مبارک موقع ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ سفید ریش بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، تیری بندیاں بھی موجود ہیں۔ یا اللہ اخلاص نیت سے نکلے ہی دل سے آمین کے الفاظ کی برکت سے یا اللہ ہم سب مجمع کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج تک بڑے گناہ کیے، ہم اپنے آپ کو نیک بنانے کی بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر بھی گناہ صادر ہوتے رہے۔ ہم تجھ سے یہی مطالبہ کرتے رہے، پھر معافی مانگیں گے، پھر معافی مانگیں گے۔ یا اللہ معافی مانگنے کے بعد پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ جتنی زندگی باقی ہے یا اللہ اپنی فرما برداری میں گزارنے والا بنا۔ یا اللہ اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ روزے کی حالت میں بھی، یا اللہ روزے کے بغیر بھی یہ ملک تو نے ہمیں عطا فرمایا کلمے کی بنیاد پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہم نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا اپنے اعمالوں کی وجہ سے۔ یا اللہ زبان سے جھوٹ بھی بولتے رہے، دھوکہ دے کر کاروبار بھی کرتے رہے۔ یا الہ العالمین، یا اللہ جہاں پر بس چلتا رہا، یا اللہ جھوٹ بول کر اپنا کاروبار کرتے رہے، سود کے بازار گرم کرتے رہے، یا الہ العالمین قتل و غارت کے بازار گرم کرتے رہے، زنا کے یا اللہ بازار گرم کرتے رہے، یا اللہ نشے کے عادی ہو گئے۔ یا الہ العالمین سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن یا اللہ مبارک رات ہے، مبارک موقع ہے، کلام مجید کا اختتام کا موقع ہے۔ یا اللہ تو ہمارے ان تمام تر گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ عہد کرتے ہیں اچھی زندگی گزاریں گے، نیک زندگی گزاریں گے، گناہوں سے پاک صاف گزاریں گے۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اچھی زندگی میسر فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی جسمانی روحانی تمام تر بیماریوں سے عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے اندر بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پر، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، جو اندرونی روحانی جسمانی بیماریاں ہیں اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ شفا عطا فرما، بیماری والی نعمت کے بدلے صحت والی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو درست فرما، ہم سب کو اپنے آپ کی اصلاح کرنے والا بنا۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی فضاؤں کو ہواؤں کو عام فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنی ذات سے مانگنے والا بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو دلوں میں جائز حاجات جائز تمنائیں لے کر اس خاص برکت والی مجلس میں ہمارے ساتھی آئے ہیں کہ یہ دعا مانگیں گے تو سنے گا۔ ہماری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں دلوں میں جائز حاجات لے کر آئی ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہر ایک کی دلی حاجات کو یا اللہ پورا فرما۔ یا اللہ دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین جتنی زندگی ہماری کائنات میں باقی ہے ایمان والی امان والی عطا فرما۔ جب بھی موت آئے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما۔ یا الہ العالمین ہر ایک کی تمام تر پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما، آسانی والی زندگی میسر فرما۔ یا الہ العالمین بیماری والی نعمت کے بدلے صحت والی نعمت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان تیرے دین کے کام میں مشغول ہیں، میدان سیاست میں، میدان تدریس میں، میدان تبلیغ میں، خانقاہوں میں، میدان جہاد میں، ہر ایک کو کامیابی عطا فرما۔ جہاں کہیں مسلمان کفار کے خلاف جہاد میں مشغول ہیں، یا اللہ ایسے مجاہدین کی مسلمانوں کی اللہ فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو یا اللہ دنیا کے اندر یا اللہ اسلام دشمن ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ یا الہ العالمین آخر میں پھر تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں، جو کلام مجید فرقان حمید پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ والدین کے لیے، اس بچے کو پوری زندگی کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا۔
دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی صدقہ جاریہ بنا۔ یا الہ العالمین، جیسے تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حافظ قرآن دنیا میں قرآن حفظ کرتا ہے، سینے میں محفوظ کرتا ہے، حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، عملی زندگی میں اس کو اپناتا ہے، آخرت میں والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی مثال کائنات کا سورج بھی پیش نہیں کر سکتا۔ یا اللہ پوری زندگی یا اللہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بچے کو قرآن اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہم سب کو یا اللہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مشغول رہنے والا بنا۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی تمام تر جائز حاجات، جائز تمناؤں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔